شاعر کہتا ہے عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پوشیدہ اداؤں کو جلی کرتا ہے، اور پیار ہو دل میں محمد کا تو خدا کی قسم، پیار ہو دل میں محمد کا تو خدا کی قسم، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، اور تو نوازے یا نہ نوازے تیری مرضی مولا، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں۔ اور اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا تجھ سا کوئی آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، قسم ہے رب کعبہ کی جب اسی چمکانے والے نبی نے ابو بکر کو اٹھایا تو صدیق اکبر بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے عمر کو اٹھایا تو فاروق اعظم بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے عثمان کو اٹھایا تو ذوالنورین بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے علی کو اٹھایا تو شیر خدا بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے نعمان بن ثابت کو اٹھایا تو امام اعظم بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے عبد القادر جیلانی کو اٹھایا تو غوث اعظم بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے معین الدین کو اٹھایا تو خواجہ اعظم بنا کے چمکا دیا، ہندوستان کا راجہ بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے امام احمد رضا خان کو اٹھایا تو اعلیٰ حضرت بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے مصطفیٰ رضا خان کو اٹھایا تو مفتی اعظم ہند بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے اختر رضا خان کو اٹھایا تو تاج الشریعہ بنا کے چمکا دیا، اور ایسا چمکایا جو کہ زمانے میں ابھی تک چمک رہے ہیں اور تا قیامت چمکتے رہیں گے۔ اسی لیے بریلی کا امام بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر قلم کو اٹھاتا ہے، لکھنا شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ چمک تو سے پاتے ہیں چمکانے والے، تیرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برسانے والے، رضا نب سے دشمن ہے تم بھی نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار قیامت، دیدار قیامت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا خبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وہ امام احمد رضا جنہوں نے بخاری کی حدیث کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جنہوں نے مسلم کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جنہوں نے ترمذی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جنہوں نے قرآن پاک کی 6666 آیت کریمہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جنہوں نے قرآن میں حضرت آدم کو پڑھا، آدم کی آدمیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن میں ابراہیم خلیل اللہ کو پڑھا، ان کی خلیلیت کو پڑھا، ان کی خلت کو پڑھا، جس نے اسماعیل ذبیح اللہ کو پڑھا، ان کی ذبیحت کو پڑھا، یوسف علیہ السلام کو پڑھا، ان کے حسن و جمال کو پڑھا، حضرت یعقوب کو پڑھا، ان کی نبوت کو پڑھا، حضرت عیسیٰ کو پڑھا، ان کی نبوت کو پڑھا، حضرت سلیمان کو پڑھا، ان کی حکومت کو پڑھا۔ اب امام احمد رضا کا قلم اٹھ رہا ہے، پکار کر کہہ رہا ہے حضرت آدم اعلیٰ ہیں، حضرت ابراہیم اعلیٰ ہیں، حضرت اسماعیل اعلیٰ ہیں، حضرت ذوالکفل اعلیٰ ہیں، حضرت موسیٰ اعلیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ اعلیٰ ہیں۔ اب یہ جلسے میں آنے والا مسلمان پوچھتا ہے اے امام احمد رضا جب حضرت آدم اعلیٰ ہیں، حضرت ابراہیم اعلیٰ ہیں، حضرت اسماعیل اعلیٰ ہیں، حضرت موسیٰ اعلیٰ ہیں، تمام نبی اعلیٰ ہیں، تو پھر آمنہ کا
لال کون ہے؟ نبیوں کا امام کون ہے؟ عبداللہ کا پیارا کون ہے؟ حلیمہ کی گود کا پالا کون ہے؟ نبیوں کا امام کون ہے؟ جس کا چہرہ بدوحا ہے وہ کون ہے؟ جس کی زلفیں واللیل ہیں وہ کون ہے؟ اے امام احمد رضا جو مکے میں پیدا ہوا وہ کون ہے؟ جو مدینہ شریف چلا گیا وہ کون ہے؟ جو حسنین کا باپ نانا ہے وہ کون ہے؟ جو فاطمہ کا بابا ہے وہ کون ہے؟ جو خدیجہ کا شوہر ہے وہ کون ہے؟ تو امام احمد رضا بولے اے لوگوں سنو، آدم کو تم نے سنا، ابراہیم کو تم نے سنا، اسماعیل کو تم نے سنا، حضرت موسیٰ کو تم نے سنا، حضرت سلیمان کو تم نے سنا، حضرت یحییٰ کو تم نے سنا، حضرت ذوالکفل کو تم نے سنا، اب محمد رسول اللہ کو سنو، نبی کریم کو بھی سنو۔ تو پہلی کا امام پکار کر کے بولا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کمزدوں کو رضا بتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اگر ہم اس دنیا کی تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس دنیا کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ یوروپ کی سرزمین پر حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا نبی ماننے کے بجائے خدا کا بیٹا تسلیم کیا جا چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا جا رہا تھا۔ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر بھائی اپنی بہن سے شادی کرتا تھا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں انسانوں نے ہزاروں معبودوں کو بنا لیا تھا۔ کوئی پتھروں کو سجدہ کرتا تھا، کوئی درخت کو سجدہ کرتا، کوئی جانور کو سجدہ کرتا، ہر کوئی کسی نہ کسی کو سجدہ کر رہا تھا۔ انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ اعلیٰ انسان ہے، یہ مفضول انسان ہے، یہ افضل انسان ہے۔ عرب کے حالات تو بہت ہی برے تھے۔ عرب کے حالات ایسے تھے کہ وہاں پر عورتوں کو جانور سے بری طریقے سے زیادہ سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو جانور سے برا سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو بیوہ عورتوں کو جانور سے بری طریقے سے زیادہ پیٹا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، وہاں کے ظالم باپ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورتوں کو جانوروں سے زیادہ بری طریقے سے پیٹا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں انسانیت سسک رہی تھی، اولاد آدم دم توڑ رہی تھی، ہر طرف یہی صدا بلند ہو رہی تھی، اے اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری عزت کو بچا سکے۔ یہ بچیاں آواز دے رہی تھی، خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی، اے ہمارے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری عظمت کو بچا سکے۔ یہ بیوہ عورتیں تڑپ کر کہہ رہی تھی، اے ہمارے مولا بھیج دے آدم صفی اللہ کو۔ یہ دکھ رسیدہ عورتیں کہہ رہی تھی، اے ہمارے مولا بھیج دے نون نجی اللہ کو۔ برادران ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلان ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ننھی بچیوں، اے بیوہ عورتوں، اب میں کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا، اب میں حضرت آدم کو نہیں بھیجوں گا، اب ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں بھیجوں گا، اب اسماعیل ذبیح اللہ کو نہیں بھیجوں گا، اب میں کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا۔ تو ان مظلوم بچیوں نے کہا، ان دکھ رسیدہ عورتوں نے کہا، ان دکھ رسیدہ عورتوں نے کہا، ان مظلوم لوگوں نے کہا، اے ہمارے اللہ پھر ہماری عظمت کو کون بچائے گا، پھر ہماری عزت کو کون بچائے گا، ہمارے مرتبے کو کون بلند کرے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلان ہوا، اے لوگوں سنو، اب میں آدم کو نہیں بھیجوں گا مگر محمد حبیب اللہ کو بھیجوں گا، اب میں ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں بھیجوں گا بلکہ محمد حبیب اللہ کو بھیجوں گا، اب میں اسماعیل ذبیح اللہ کو نہیں بھیجوں گا بلکہ اسماعیل کے سردار کو بھیجوں گا، اب میں موسیٰ کو نہیں بھیجوں گا بلکہ موسیٰ کے سردار کو بھیجوں گا، اب میں عیسیٰ کو نہیں بھیجوں گا بلکہ عیسیٰ کے سردار کو بھیجوں گا۔ اے لوگوں سنو، اب میں کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا بلکہ نبیوں کے امام رسول اعظم محمد رسول اللہ کو بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔